بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بہت لاڈ اور پیار سے اپنے بچوں کو پالا تھا۔ جب بیٹے کی شادی کا وقت قریب آیا تو میں ڈر گئی کہیں بیٹا بہو کا غلام نہ ہو جائے، اس لیے میں نے ایک یتیم اور کم شکل لڑکی کو بہو بنایا۔ میں اس کو دبا کر رکھتی، میرا بیٹا بھی کچھ نہیں کہتا۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو میرا بیٹا اس کے آگے پیچھے پھرنے لگا، تو بیٹے کو کھو دینے کے ڈر سے میں نے اس کا بچہ ختم کروا دیا اور بہو پر نام ڈال دیا۔ بہو مجھے بس بے بسی سے دیکھ کے نظریں جھکا لیتی تو میں اس کی بے بسی پر بہت خوش ہوتی۔ جب میری بیٹی کی شادی ہوئی تو کچھ مہینے بعد اچانک اس کا فون آیا اور وہ زاروں قطار ہو رہی تھی۔ میں فوراً اس کے سسرال گئی تو جسم میرا ساکت ہو گیا۔ مقافات اتنا خطرناک ہوگا۔ امی امی کہاں ہو آپ؟ دروازے سے داخل ہوتے ہی میرے بیٹے نے بلند آواز میں مجھے پکارا۔ اس کی آواز سنتے ہی میرا دل جیسے خوشی کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ امی کا لفظ اس کی زبان پر آج بھی اسی محبت اور اپنائیت کے ساتھ موجود تھا جیسے بچپن میں ہوا کرتا تھا۔ یہ وہی آواز تھی جو برسوں پہلے میرے دل کو گدگدایا کرتی اور آج بھی وہی اثر رکھتی تھی۔ اس کی آواز سن کر میری آنکھوں میں فخر چلا آیا۔ میں زیادہ دیر کمرے میں نہ ٹھہر سکی، فوراً ہی لپک کر کمرے سے باہر نکلی۔ صحن میں کھڑی اپنی بہو کو میں نے گہری نظر سے دیکھا۔ میں اسے بتلانا چاہتی تھی کہ میرا بیٹا آج بھی مجھے ہی پکارتا ہے، چاہے اس جیسی میں 10 بھی لے آتی۔ تب بھی میرے بیٹے کی نظر میں جو اپنی ماں کی اہمیت تھی، جو اپنی ماں کا مقام تھا، وہ کبھی کسی کی نہیں ہو سکتی تھی اور نہ ہی میں کسی اور کی ہونے دے سکتی تھی۔ آگے تم، میں نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مجھے سلام کرتا فوراً میرے سامنے جھک گیا۔ میں نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ بہت زور کی بھوک لگی ہے، کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ خیر ہے، آج دیر ہو گئی۔ میں نے اس کے ہاتھوں میں موجود سامان دیکھ کر سرسری انداز میں پوچھا، امی آپ کھانا کھا لیتی، خواہ مخواہ آپ نے بھوک برداشت کی۔ وہ فکر مندی سے بولا تو میں نے لاپرواہی میں سر ہلا دیا۔ وہ تو کوئی بات نہیں، تم بتاؤ تمہیں دیر کیوں ہو گئی؟ میں دوبارہ اپنے مطلب کی بات پر آئی تھی۔ بس اماں، وہ میں مارکیٹ سے سامان لینے ٹہر گیا تھا۔ وہ ذرا شرما کر بولا تو میں کچھ حیران ہوئی۔ یہ دیکھیں، میں سمینہ اور بچے کے لیے کچھ ضروری چیزیں لایا ہوں۔ وہ تھیلے میں سے نکال کر پرجوش انداز میں مجھے خریداری دکھانے لگا تو میں سکتے میں رہ گئی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ لایا ہوگا۔ آج کل میں اسے تنخواہ ملنے والی تھی اور وہ ہمیشہ اپنی تنخواہ میں سے کچھ نہ کچھ میرے لیے لاتا، مگر یہ سب تو اس کی بیوی اور ہونے والے بچے کا سامان تھا۔ میں اپنے جذبات پر قابو پاتے اس کی چیزیں شوق سے دیکھنے کی اداکاری کرتی رہی۔ اماں، یہ آپ کے لیے ہے۔ اس نے اتنے ساز و سامان میں سے ایک چھوٹا سا تھیلا نکال کر میری طرف بڑھایا تو میں نے بے دلی سے تھام لیا۔ امی کھانا کھا لے۔ اس کی بیوی کھانے کی ٹرے اٹھائے چلی آئی۔ آئیں نا امی، پہلے آپ شروع کریں۔ شاہد نے روز کی طرح پہلے مجھے آواز دی تھی۔ میں بے دلی سے کھانا کھانے بیٹھ گئی، دل میں اٹھتے طوفان کو قابو کرنے کی کوشش کرتی۔ میں سوچوں میں گم تھی۔ میرا نام سمرین ہے۔ میری شادی چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی، صرف 18 سال کی تھی جب اللہ نے مجھے ایک پیاری سی اولاد سے بھی نواز دیا۔ میری زندگی کسی خواب جیسی تھی جہاں میرے شوہر محبت کرنے والے، دھیان رکھنے والے اور بے حد مہربان تھے۔ میری ساس کچھ تیز مزاج کی تھی، مگر میرے شوہر ہمیشہ میرے حق میں کھڑے رہتے۔ وہ ہر معاملے میں میرا ساتھ دیتے۔ ان کی موجودگی میں کبھی کسی بات کی فکر نہیں ہوتی۔ میری زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، ایک ایسی زندگی جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے، لیکن خوشیوں کو نظر لگنے میں دیر نہیں لگتی۔ میری شادی کے 8ویں سال میرے شوہر اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے مشکل دن تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ان کی میت رکھی تھی اور میرا دل یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ میرا شریک حیات، میرا سہارا ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میرے 2 معصوم بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میرے شوہر بچوں سے بہت پیار کرتے اور بچے بھی اپنے باپ کے دیوانے تھے۔ ان کی موت نے نہ صرف میرا دل توڑا بلکہ میرے بچوں کو بھی یتیمی کا درد دے دیا۔ میری 3 سالہ بیٹی تو ہر وقت دروازے کو دیکھتی رہتی، جیسے اس امید پر ہو کہ اس کے بابا ابھی آ جائیں گے۔ میرے بیٹے کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن رہنے لگا تھا اور میں بے بسی سے ان کے چہروں پر یہ درد دیکھتی رہتی۔ یہ وقت میرے لیے ناقابل برداشت تھا، مگر میرے والدین نے میری ڈھال بن کر مجھے سنبھال لیا۔ عدت ختم ہوتے ہی وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میرے سسرال والوں نے، جن سے کبھی خیر کی امید ہی نہیں تھی، ویسے ہی لا تعلقی اختیار کر لی۔ میری والدہ اور والد نے میرے بچوں کی ہر ضرورت پوری کی اور کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میرے بچے کسی چیز کی محتاج ہیں۔ میری والدہ اکثر فکر مند رہتی کہ میں اس جوانی میں یہ تنہائی اور بیوہ کا غم کیسے برداشت کروں گی اور ان کے بعد میرا کیا بنے گا۔ اس لیے اماں ابا چاہتے تھے کہ میں دوسری شادی کر لوں۔
وہ چاہتے تھے کہ مجھے کوئی ایسا انسان مل جائے جو میرے بچوں کو بھی اپنے بچے سمجھ کر پیار دے، لیکن اگر کوئی میرے بچوں کو رکھنے کو تیار بھی نہیں ہو تب بھی امی ابو چاہتے تھے کہ میں ان کے پاس بچے چھوڑ کر دوسری شادی کر لوں، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ نہ تو مجھے اپنے پہلے شوہر جیسا شوہر ملے گا اور نہ ہی بچوں کو ان کا باپ، اس لیے یہ جوا کھیلنا ہی کیوں تھا۔ میں نے امی ابو کو صاف بتا دیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گی اور اپنی باقی کی زندگی اپنے بچوں کے لیے قربان کر دوں گی۔ امی ابو نے بہت زور لگایا کہ وہ کسی طرح مجھے منا سکے، وہ بھی کیا کرتے، وہ میرے ماں باپ تھے، جیسے مجھے اپنے بچوں کی پرواہ تھی ویسے ہی انہیں میری پرواہ تھی، اس لیے چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں مجھے گھر کا کر دیں۔ ان کی خواہشات اپنی جگہ ٹھیک تھیں، وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کروں، اپنے لیے ایک ہم سفر چن لوں، مجھے ایسا انسان ملے جو میرے بچوں کو بھی اپنائے۔ لیکن دل کا فیصلہ عقل کی باتوں سے بہت الگ ہوتا ہے۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں اپنی زندگی میں کسی اور کو اپنے شوہر کی جگہ دے دوں اور نہ ہی اپنے بچوں کو کسی اور کے حوالے کر سکوں۔ میں نے صاف کہہ دیا، آپ جتنا بھی زور لگائیں میرا ارادہ نہیں بدلے گا۔ میرے لیے میری دنیا میرے بچے ہیں اور میں اپنی زندگی ان کے لیے وقف کر چکی ہوں۔ نہ مجھے کسی کا سہارا چاہیے نہ کوئی دوسرا رشتہ۔ امی ابو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے، لیکن ان کے چہروں پر ایک عجیب سی بے بسی دکھائی دیتی۔ میں جانتی تھی کہ ان کا دل اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے بچوں کی معصوم شکلیں، ان کی ننھی باتیں، ان کے خواب، ان کی امیدیں، سب کچھ میری زندگی کا مقصد بن چکے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ اس دنیا کی سختیاں ان معصوموں کے لیے آسان نہیں ہوں گی۔ ایک ماں کے سوا انہیں کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ میری نہ ہاں میں کبھی نہیں بدلی، ان کے زور لگانے کا بھی مجھ پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ مجھے اپنے بچوں سے جتنی محبت تھی اس کے سامنے سب کی سب باتیں بے معنی تھی۔ میں کسی قیمت پر اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا حال ہو سکتا تھا۔ ماں کی طرح کا پیار انہیں کوئی اور نہیں دے سکتا تھا، چاہے سگے نانا اور نانی ہی کیوں نہ ہو۔ میں کبھی دوسری شادی کے لیے نہیں مانی اور اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ وقت کے بعد امی ابو نے بھی ہار مان لی۔ وہ جان گئے تھے کہ میرے دل کی بات کو بدلا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے چہروں پر وہی فکر باقی رہی کہ ان کی بیٹی اکیلی زندگی کیسے گزارے گی۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو پڑھ لکھ کر اپنی محنت سے کامیاب ہو گیا تھا اور جلدی اپنا خرچ خود اٹھانے کے قابل ہو چکا تھا۔ امی ابو نے اس کی شادی بھی کروا دی اور اسے الگ گھر کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کل کو بھائی کے اپنے بچے ہوں اور وہ اپنے بچوں کو پیار کرے تو میرے بچے سب دیکھ کر باپ کی کمی محسوس کریں، کہ کل کو اس کی بیوی میرے بچوں کے بارے میں برا سوچے یا اس کو میرے بچے بوجھ لگنے لگیں۔ اس لیے انہوں نے پہلے ہی بہتری کا فیصلہ کیا تھا۔ امی ابو نے میرے لیے اپنی تمام محبت نچھاور کر دی۔ انہوں نے وہ گھر بھی میرے نام لگا دیا جس میں ہم رہتے تھے اور بھائی کو اپنی زندگی کے وقت ہی اس کا کچھ حصہ دے دیا۔ باقی جائیداد بھی میرے نام کر دی تاکہ ان کے بعد مجھے کسی قسم کی مالی تنگی کا سامنا نہ ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ میرے بچوں کی زندگی خوشحال گزرے اور میرے لیے کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ امی ابو کی موت کے بعد سپورٹ اور محبت کا جو سہارا ملتا تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن ان کا روپیہ پیسہ میرے بہت کام آیا۔ تب تک میرے بچے بھی اتنے بڑے ہو چکے تھے کہ انہوں نے خود کو میری ڈھال بنا لیا۔ میرے بچوں کو یہ بات بخوبی پتا تھی کہ میں نے ان کی خاطر اپنی پوری زندگی قربان کر دی تھی۔ میں نے کبھی اپنی خوشیوں کا نہیں سوچا اور ان کے باپ کے انتقال کے بعد میں نے ان کے لیے سب کچھ بننے کی کوشش کی تھی۔ میری قربانیوں نے اپنا اثر دکھایا تھا۔ میری اولاد بے حد فرما بردار اور پیار کرنے والی نکلی۔ میرا بڑا بیٹا خاص طور پر بہت حساس اور سمجھدار تھا۔ وہ ہر لمحے میری قربانیوں کو سمجھتا اور میری قدر کرتا۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ میں نے ان کے لیے دوسری شادی نہیں کرنے کا فیصلہ کیا اور ساری زندگی تنہائی میں گزاری تھی۔ وہ مجھ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ میرا دل کا سکون اور خوشی ان کے لیے سب سے اہم تھی۔ میرے بچوں کی کامیابی دیکھ کر خاندان والے بھی تعریف کیے بنا نہیں رہتے۔ وہ نہ صرف پڑھائی میں بلکہ اپنے اخلاق اور کردار میں بھی سب سے آگے تھے۔ میں نے ان کی پرورش ایسے اصولوں پر کی تھی کہ وہ ہمیشہ تمیز و تہذیب کا مظاہرہ کرتے، بڑوں کی عزت کرتے اور کبھی بدتمیزی کے قریب بھی نہیں جاتے۔ میری زندگی کا سب سے بڑا سکون یہی تھا کہ میری قربانیاں رائیگاں نہیں گئیں۔ میرے بچوں کی محبت اور ان کی کامیاب زندگی میرے لیے سب سے بڑا انعام تھی۔ یہ سب میرے والدین کی دعائیں اور میری تربیت کا پھل تھا اور میں اپنی اولاد کو دیکھ کر دل ہی دل میں شکر گزار ہوتی۔ میرا بھائی مجھ سے کچھ ناراض سا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ امی ابو نے اس سے زیادہ مجھے روپیہ پیسہ دیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ امی ابو نے میرا بہت ساتھ دیا اور میری مالی مدد بھی بھائی سے زیادہ کی، مگر وہ صرف اس وجہ سے تھا کیونکہ میں بیوہ ہو کر ان کے در پر آ بیٹھی تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ مجھے کسی قسم کی کوئی کمی محسوس ہو۔ اسی لیے انہوں نے بھائی کے حصے کی جائیداد بھی میرے نام لگا دی تھی تاکہ ان کی زندگی کے بعد بھی مجھے کسی قسم کی کوئی مالی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
بھائی اس بات پر ناراض تھا. اسے لگتا تھا کہ امی ابو نے اس کا اور اس کے بچوں کا حق مار لیا تھا. امی ابو نے سب اپنی مرضی خوشی سے کیا تھا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تو ابو سے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ سب کچھ میرے نام لگا دیں. وہ اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر کے گئے تھے. ایک تو یہ ان کا اپنا روپیہ پیسہ تھا, ان کی مرضی, وہ جس کو مرضی دے سکتے تھے. دوسرا, بھائی کو اپنا دل بڑا رکھتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا کہ میں ایک بیوہ تھی اور میرا اب کوئی مالی سہارا نہیں تھا. وہ تو خود اچھی پوسٹ پر تھا, اچھے روپے پیسے کما رہا تھا اور اپنے بچوں کو ایک اچھا مستقبل فراہم کر رہا تھا. امی ابو نے بالکل ٹھیک سوچا تھا. ان کے مرنے کے بعد بھلا میرا کون سہارا بنتا؟ میں ایک ایک پیسے کے لیے بھائی کی محتاج ہو کر رہ جاتی. میں ایسا نہیں چاہتی تھی اور میرے ماں باپ بھی ایسا نہیں چاہتے تھے. بھائی کی ناراضگی کی مجھے پرواہ نہیں تھی. میرے بچے میرے ساتھ تھے, اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے تھا؟ میرا بیٹا شاہد پڑھائی میں ہمیشہ نمایاں رہا. ہر سال اس کے اچھے نمبر آتے اور اسی وجہ سے اسے ایک اچھی نوکری بھی مل گئی. خاندان کے باقی لڑکوں کے مقابلے میں وہ بہت بہتر تھا. میرے بھائی کا بیٹا بڑی مشکلوں سے پاس ہوتا تھا, جبکہ شاہد کے شاندار نمبر میرے لیے فخر کا باعث بنتے تھے. میں سب کو بڑے فخر سے اس کی کامیابیاں سنایا کرتی. وہ بے حد ذہین اور محنتی تھا اور جب اسے اچھی نوکری ملی تو میں نے سکون کا سانس لیا. اب میں چاہتی تھی کہ میں اپنے دونوں بچوں کی شادی کروں, لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ پہلے اپنی بیٹی زارا کا گھر بساؤں اور اس کے بعد شاہد کے لیے دلہن تلاش کروں. یہی سوچ کر میں نے زارا کے لیے مناسب رشتے کی تلاش شروع کر دی. میری بیٹی زارا نہایت ذہین اور خوبصورت تھی. اس کے لیے اچھے رشتے کی کیا کمی ہو سکتی تھی؟ لیکن میں ایسے رشتے کی تلاش میں تھی جہاں وہ خوشحال زندگی گزار سکے اور ہمیشہ سکون میں رہے. میں نے اپنی ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے ڈال بن کر گزاری تھی, اس لیے میں چاہتی تھی کہ شادی کے بعد بھی ان کی زندگی میں کسی قسم کی مشکلات نہ آئیں. میری بچی نے یتیمی کی زندگی گزاری تھی. میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میرے بچوں کو کسی کمی کا احساس نہ ہو, لیکن باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا. زارا شروع سے ہی بہت حساس تھی. وہ زیادہ تر اپنے آپ میں مگن رہتی. مجھے اندازہ تھا کہ وہ اپنے باپ کی کمی شدت سے محسوس کرتی تھی, اس لیے میں چاہتی تھی کہ اس کی شادی ایک ایسے گھر میں ہو جہاں اسے خوشیاں اور سکون مل سکے. میں ایسے لڑکے کی تلاش میں تھی جو اکلوتا ہو اور اپنی بیوی کو بھرپور خوشی دے سکے. لیکن ایسے رشتے آسانی سے نہیں ملتے. پھر بھی قسمت سے مجھے ایک اچھا لڑکا مل ہی گیا. زہیب نہ صرف پڑھا لکھا تھا بلکہ خوش اخلاق اور خوش شکل بھی تھا. دراصل زہیب اور زارا ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور زہیب نے وہاں زارا کو پسند کر لیا تھا. اس نے زارا سے کبھی اپنے جذبات کے اظہار نہیں کیا اور سیدھا اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر رشتہ لے کر آ گیا. یہ جان کر میں حیران رہ گئی کہ زہیب یونیورسٹی میں زارا کے ساتھ پڑھتا رہا تھا. زارا کی حیرت کی بھی انتہا نہیں تھی. امی, وہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا لیکن مجھے کبھی علم نہیں ہوا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے. میری طرف سے ایسی کوئی بات نہیں. آپ کی مرضی ہے, اگر مناسب سمجھے تو اقرار کریں ورنہ آپ منع کر دیں. زارا کی اس بات پر مجھے بے حد فخر محسوس ہوا کہ وہ خود غرض نہیں تھی اور اپنی پسند ناپسند میرے فیصلے پر چھوڑ دی تھی. زہیب کی محبت یک طرفہ تھی لیکن سچی اور مخلص تھی. مجھے یقین تھا کہ وہ زارا کو ہمیشہ خوش رکھے گا. میں نے اپنے بیٹے شاہد سے مشورہ کیا اور پھر زہیب کے گھر والوں کو رشتہ قبول کرنے کی خبر دی اور خوشی خوشی اپنی بیٹی کی شادیوں کی تیاریوں میں لگ گئی. میں نے زارا کا رشتہ پکا تو کر دیا تھا, مگر یہ خیال ہی مجھے بے چین کر دیتا کہ میری بیٹی مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جائے گی. میں اپنے دل کو سمجھاتی کہ بیٹیوں کو رخصت ہو کر ہی جانا ہوتا ہے, بس اللہ اس کو خوش رکھے, اس کا نصیب اچھا کرے. میرا دل ہر پل اس کے لیے دعا گو ہوتا کہ وہ خوش رہے. میں شادی کی تیاریوں میں پوری طرح مصروف تھی. میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی میں کسی قسم کی کوئی کمی رکھوں. میں فہمیدہ آنٹی کو اپنی مدد کے لیے بلا لیا کرتی. وہ میری شوہر کے رشتے کی پھپھو لگا کرتی. انہوں نے ساری زندگی غریبی میں گزاری تھی اور اب بھی ان کے ویسے ہی حالات تھے. ایک دن وہ اپنی نواسی کو ساتھ لیے چلی آئیں. میں نے بڑی گہری نظر سے اس دان پان سی لڑکی کا جائزہ لیا تھا جو خاموشی سے تیز تیز ہاتھ چلاتی کام میں مگن تھی. تمہاری نواسی کچھ بولتی نہیں خالہ؟ میں نے فہمیدہ خالہ سے ٹو لینا چاہی تھی. بس کیا بتاؤں اس بچی کا, چھوٹی سی تھی کہ ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا. باپ دوسری شادی کر کے بیٹھ گیا اور پچھلے سال وہ بھی چل بسا. تب سے میرے پاس ہی رہ رہی ہے. فہمیدہ خالہ کی بات سن کر مجھے اس پر رحم آیا. کس قدر بد نصیب تھی وہ, مگر اس کی بد نصیبی دور کی جا سکتی تھی. میرے ذہن میں اچانک خیال چلا آیا, اگر میں اسے اپنے شوہر کی دلہن بنا کر لے آتی تو وہ کبھی میرے سامنے سر نہ اٹھاتی اور میرا بیٹا مجھ سے کبھی دور نہیں ہوتا. جب سے زارا کا رشتہ طے ہوا تھا اور اس کے ہونے والے شوہر کو میں نے جو بھی بات کہی تھی اس نے بلا چوں چرا کیے مان لی تھی اور اپنی ماں کو بھی منا لیا تھا. اس بات کی جہاں مجھے ایک طرف خوشی ہوئی تھی وہی دوسری جانب بے چینی بھی تھی. بے چینی اس بات کی تھی کہ کل کو جب میرے بیٹے شاہد کا رشتہ طے ہوگا اور وہ اپنی ساس کی بات ایسے ہی مانے گا
تو مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ میری اولاد پر صرف میرا حق تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور آ کر اس پر حق جتائے۔ یہ کل کو اس کی بیوی اسے میرے خلاف کر دے اور خود اس گھر پر راج کرے اور میرے بیٹے کی کمائی پر عیش کرے۔ میں نے خالہ فہمیدہ سے بات کی تو ان کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹ گئیں۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ تم نے اپنے پڑھے لکھے اور لائق فائق بیٹے کے لیے میری نواسی کو پسند کیا۔ یہ تو تمہارا بڑپن ہے، ورنہ آج کل تو لوگ بیٹوں کی شادی میں بھی سودے بازی کرتے ہیں۔ خالہ فہمیدہ تو میرے صدقے واری جا رہی تھی۔ ان کو یہی لگ رہا تھا کہ میں نے ان کی نواسی پر رحم کھا کر اسے اپنے گھر کی بہو بنانے کا سوچا تھا، مگر میرے دل میں کیا تھا یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ عام سی شکل و صورت اور واجبی سی تعلیم رکھنے والی وہ لڑکی میرے بیٹے کے دل میں کتنی جگہ بنا سکے گی، اس کا اندازہ میں بخوبی لگا سکتی تھی۔ شاہد کو بھی میری پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تمہیں تو پتا ہے بیٹا، میں نے ساری زندگی کس سادگی سے گزاری ہے۔ بچوں کی شادی میری زندگی کی واحد خوشی ہے۔ میں چاہتی ہوں میں سادہ مزاج کی حیدار اور باکردار لڑکی لاؤں جو میرے گھر کے ماحول کو یوں ہی پرسکون رکھے۔ تمہیں میری پسند پر کوئی اعتراض ہو تو تم بتا سکتے ہو، فیصلے کا اختیار تمہارے پاس ہے۔ میں نے کن آنکھوں سے اس کا جائزہ لیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ امی؟ وہ فوراً اٹھ کر میرے قریب چلا آیا۔ تمام اختیارات آپ کے ہی پاس ہیں۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیے۔ مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے شاہد سے اسی فرما برداری کی امید تھی۔ ارادہ تو میرا یہی تھا کہ میں زارا کی شادی پہلے کروں گی، مگر ابھی زارا کی شادی میں کچھ دیر باقی تھی کہ اچانک خالہ فہمیدہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس کے بعد اس لڑکی کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، لہٰذا مجھے اسے رخصت کروا کر اپنے گھر لانا پڑا۔ میں نے پہلے ہی دن سے اپنی بہو پر روب رکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنی حیثیت اور اہمیت پہچان لے۔ میں نے اسے اس گھر میں رہنے کے کچھ اصول پہلے دن سے ہی بتا دیے تھے، جن میں سے سر فہرست میرا حکم ماننا تھا۔ میں اسے شاہد کے قریب زیادہ نہیں بھٹکنے دیتی اور سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی۔ شاہد کی شادی تو میں نے سادگی سے کی تھی، مگر ولیمہ خوب دھوم دھام سے کیا تھا۔ شاہد کی شادی کے کچھ عرصہ بعد میں نے زارا کو بھی رخصت کر کے اس کے گھر کا کر دیا۔ زارا کی ساس مجھے کچھ سخت مزاج کی لگی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ اس کا شوہر اس پر جان چھڑکتا تھا، اس لیے میرا دل پرسکون تھا۔ میں اپنی بہو کو دبا کر رکھتی اور اس کے لیے مجھے زیادہ جتن کرنا نہیں پڑتا۔ وہ خود بھی دبی سمی ہی رہتی اور میری مرضی پر چلتی۔ شاہد اب بھی مجھے پہلے کی طرح ہی اہمیت دیتا اور اپنی بیوی کے ساتھ اتنا ہی وقت گزارتا جتنا کہ میں چاہتی تھی۔ میں بڑے آرام و سکون سے زندگی گزار رہی تھی کہ اس خبر نے میرا سارا سکون ختم کر دیا۔ شاہد باپ بننے والا تھا۔ اس نے خود ہی یہ خوشخبری مجھے سنائی تو میں بھی سن کر بے انتہا خوش ہو گئی، مگر جب شاہد کو اپنی بیوی کے آگے پیچھے گھومتے پھرتے دیکھا اور اس کا خیال رکھتے دیکھا تو میرا دل بجھ کر رہ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایک دم اس طرح اپنے شوہر کی دل عزیز بن جائے گی۔ اس یتیم نے ساری گیم میری پلٹ کر رکھ دی تھی۔ شاید کبھی تو اس کے لیے ڈھیروں ڈھیر پھل لیے چلا آتا تو کبھی اس کے اور بچوں کے لیے خریداری کر کے آتا۔ وہ اسے باقاعدگی سے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتا۔ اس کی یہ چونچلے اور نخرے میں زیادہ عرصہ برداشت نہیں کر پائی۔ یہ اتنا سامان کس کے لیے اٹھا لائے ہو؟ ایک شام شاہد گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ڈھیروں ڈھیر تھیلے دے کر میں حیران تھی۔ اماں وہ ندا نے کچھ ضروری چیزیں منگوائی تھی اور کچھ سامان میں خود سے بچے کے لیے لے آیا، اس نے دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا اور چیزیں نکال کر مجھے دکھانے لگا۔ اس کو بولا ان سب چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ شادی سے پہلے بھی تو غریبی میں ہی گزارا کر رہی تھی، تو اب کیوں نہیں کر سکتی ان چیزوں کے بغیر؟ میرا دل جل کر خاک ہو گیا تھا۔ صرف چیزوں کا لانا تو میں برداشت کر بھی لیتی، مگر میں دیکھ رہی تھی کہ آج کل شاہد اپنی بیوی کے آگے پیچھے پھر رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی صحت کا اتنا خیال رکھتا کہ کھانے کے وقت اسے زبردستی کھانے پر مجبور کرتا۔ میں اپنے کھانے میں مگن ہوتی اور وہ بار بار چیزیں اٹھا اٹھا کر اپنی بیوی کے سامنے رکھتا۔ یہ بھی کھاؤ، وہ بھی لو نا، پیٹ بھر کر کھاؤ۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل جلنے لگتا۔ مجھے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ کل کو ان کا بچہ ہو گیا تو یقیناً وہ دونوں مجھے ایک طرف کر دیں گے۔ میں نے اپنی بہو کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھا ہوا تھا۔ آخر ہم نے بھی بچے اسی طرح پیدا کیے ہیں، کسی چارپائی پر بیٹھ کر آرام کرتے ہوئے تو نہیں۔ سیڑھیاں چڑھو اترو بھاگو پھرو، کچھ نہیں ہوتا، یہ سب صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ میں دن میں کئی مرتبہ اپنی بہو کو یہ باتیں سناتی اور وہ خاموشی سے سن لیتی۔ وہ اب بھی گھر کا کام پہلے کی طرح کرتی تھی، لیکن میرا دل پھر بھی اسے دیکھ کر جل اٹھا۔ میں خود تو گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، پھر بھی اس پر بے انتہا غصہ آتا۔ اس کا چمکتا دمکتا چہرہ دیکھ کر میرا دل جل کر خاک ہو جاتا۔ اب تو نوبت یہ تھی کہ اس کی شکل دیکھنا بھی میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ میں اندر ہی اندر کڑہتی رہتی۔ مجھے ہر حال میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا تھا۔ مجھے ایسا کچھ کرنا تھا کہ میرے دل کو سکون مل سکے۔ میں نے اپنے اندر کے اس کرواہٹ بھرے احساس کو ختم کرنے کے لیے کئی ترکیبیں سوچی۔
میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی ایسی تدبیر کروں جس سے میرا بیٹا بھی میرے قریب ہو جائے اور بہو کی اہمیت کچھ کم ہو، مگر حقیقت یہ تھی کہ میرا بیٹا اپنی بیوی سے بے حد محبت کرنے لگا تھا اور یہ بات مجھے اندر ہی اندر جلا رہی تھی۔ کام کاج میں زیادہ دل نہ لگایا کرو، آرام بھی کیا کرو، میں نے شاہد کے سامنے اپنی بہو سے کہا تو اس نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ امی جی، مجھے کام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اس کی یہ بات مجھے اور زیادہ چبھ گئی۔ وہ جتنی فرما بردار اور نرم لہجے کی تھی، اتنا ہی میرا دل اس سے بیزار ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے بیٹے پر مکمل قبضہ کر چکی ہے اور اب یہ سب بناوٹی فرما برداری صرف مجھے دکھانے کے لیے ہے۔ میں نے بہو کے کھانے پینے کے معاملات پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ یہ کیا دن رات کھانے پر دھیان دے رہی ہو؟ وزن زیادہ بڑھ گیا تو مسئلہ ہوگا۔ شاہد کو کیا پتا ان چیزوں کا؟ تم ہی سمجھداری سے کام لیا کرو۔ بہو نے کوئی جواب نہیں دیا اور سر جھکا کر میری ساری باتیں سن لیتی۔ میرے دل کا بوجھ اب برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی میری بات پر کان نہ دھر رہا تھا اور یہی بات مجھے کھائے جا رہی تھی۔ شاہد، تمہیں اپنی بیوی کی طرفداری کم کرنی چاہیے۔ وہ گھر کے کام میں مصروف رہے تو بہتر ہے۔ آرام اور نخرے کرنے سے زندگی اچھی نہیں گزرتی۔ ایک دن میں نے شاہد کے کان بھرنے کا فیصلہ کیا۔ شاہد نے میری بات غور سے سنی مگر اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں آیا۔ امی، آپ اس کی فکر نہ کریں، وہ سب ٹھیک کر رہی ہے۔ اگر وہ آرام بھی کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ تو بس خوش رہا کریں۔ اس کے الفاظ میرے لیے جیسے آگ کا شعلہ تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو رہا ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف میری بہو ہے۔ وہ اس کو اب مجھ پر ترجیح دینے لگا تھا۔ مجھے اپنی بہو کو اس کے مقام پر واپس لانا ہوگا۔ مجھے ایسا کوئی قدم اٹھانا ہوگا جو میری اہمیت کو برقرار رکھے اور میرے بیٹے کو یہ احساس دلائے کہ اس کی ماں ہمیشہ اس کے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بہو کے ہونے والے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی روک دوں گی۔ یہ خیال میرے دل و دماغ پر چھا چکا تھا۔ اگرچہ یہ بچہ پیدا ہو گیا تو میرا بیٹا مکمل طور پر اپنی بیوی اور بچے میں مگن ہو جائے گا اور میری اہمیت ختم ہو جائے گی۔ شاہد پہلے میری ہر بات ماننے والا بیٹا تھا، لیکن اب اس کی ترجیحات بدل چکی تھی۔ وہ میری بات کو نظر انداز کر رہا تھا اور اپنی بیوی کو زیادہ وقت دے رہا تھا۔ یہ سب کچھ مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ٹھان لی کہ مجھے کوئی قدم اٹھانا ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو۔ میں نے اپنی بہو کو بہانے سے ہسپتال لے جانے کا منصوبہ بنا لیا۔ چلو آج میرے ساتھ ہسپتال، میں چاہتی ہوں کہ اپنی جاننے والی ڈاکٹر سے تمہارا معائنہ کرواؤں۔ ایک دن میں نے اپنی بہو سے کہا تو وہ حیران ہوئی، لیکن کچھ نہ بولی کیونکہ وہ میری بات کو حکم سمجھ کر مان لیتی۔ وہ چپ چاپ میرے ساتھ ہسپتال چلی آئی۔ میں اپنی جاننے والی ڈاکٹر کے پاس گئی جس کے ساتھ میں پہلے سے ہی سب کچھ طے کر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن دیا اور میں اس کا بچہ ضائع کروا دیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ پہلے تو اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا ہوا، لیکن پھر آہستہ آہستہ حقیقت اس پر واضح ہو گئی۔ امی، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ چپ ہو جاؤ، یہ سب میں نے تمہاری بھلائی کے لیے ہی کیا ہے۔ بچے پیدا کرنا کوئی ضروری بات نہیں۔ میرے جیتے جی اس گھر میں کسی اور کی اہمیت بڑھنے کی گنجائش نہیں۔ اگر تم نے شاہد کو کچھ بتایا تو یاد رکھنا میں تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے نکال دوں گی۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی زبان بند رکھو اور اپنا کام کرو۔ میں نے سخت لہجے میں کہا تو وہ خوف زدہ اور بے بس ہو کر خاموش ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی ترس نہیں تھا۔ میرے لیے سب سے اہم میرا بیٹا تھا اور میں کسی صورت اپنی جگہ کسی اور کو نہیں دینا چاہتی تھی۔ گھر واپس آ کر میں نے اس پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور دکھ صاف نظر آتا، لیکن میں نے ان سب کو نظر انداز کر دیا۔ میرے دل میں ایک سکون تھا کہ اب شاہد کی توجہ مکمل طور پر میرے پاس رہے گی اور کوئی اور میرے اور میرے بیٹے کے رشتے کے درمیان نہیں آئے گا۔ شاہد کو جیسے ہی اس معاملے کا علم ہوا تو وہ شدید افسردہ ہو گیا۔ وہ بڑے مایوس اور اداس چہرے کے ساتھ میرے کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے پر گہری فکر اور بے بسی نمایاں تھی۔ امی، یہ کیا ہو گیا؟ وہ آہستہ آواز میں بولا، جیسے اپنی تکلیف چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے اس کے سوال پر گہری سانس لی اور چہرے پر ایک مصنوعی دکھ طاری کر لیا۔ بیٹے، یہ سب تمہاری بیوی کی اپنی بے احتیاطی اور ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اسے کتنی بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ شاید بچے پیدا کرنے کے حق میں ہی نہیں تھی۔ میں نے اس سے کئی دفعہ پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے اور یہ سب کیسے ہو گیا۔ اس کے دل کی بات جاننے کی بھی کوشش کی، مگر وہ تو جیسے کچھ بولتی ہی نہیں۔ شاید میری باتیں خاموشی سے سنتا رہا۔ تم بھی اس پر زیادہ دباؤ مت ڈالو، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ دیکھو، میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن اگر وہ خود ہی کچھ نہیں چاہتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ دوبارہ دے دے گا۔ شاہد نے صرف سر ہلا کر میری بات کا جواب دیا
اس کے چہرے پر بے پناہ دکھ واضح تھا، اس کی آنکھوں میں بے بسی جھلک رہی تھی، لیکن میں نے اپنے دل کو سخت کر لیا تھا۔ میرے نزدیک اس کا یہ وقتی دکھ اس سے بہتر تھا کہ وہ اپنی زندگی میں آگے چل کر مکمل طور پر اپنی بیوی اور بچوں میں مگن ہو جاتا۔ میرے لیے سب ایک مشکل لیکن ضروری قدم تھا۔ شاہد کو اس دکھ کا سامنا آج کرنا پڑے تو بہتر ہے، بجائے اس کے کہ کل وہ اپنی ماں کو بھول جائے اور کسی اور کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لے۔ لیکن اس کے چہرے کی وہ مایوسی اور خوشی ایک بوجھ کی طرح میرے دل پر رہ گئی۔ شاید میں نے اپنی انا کی خاطر اپنے بیٹے کے دل کو تکلیف پہنچا دی تھی۔ وقت کے ساتھ مجھے احساس ہوا کہ میں نے جو قدم اٹھایا وہ شاید غلط تھا۔ شاہد کا رویہ بدستور بدلتا جا رہا تھا اور بہو کی خاموشی بھی عجیب سی لگنے لگی تھی۔ اب میری بے چینی اور بڑھ گئی تھی، لیکن میں نے اپنی زبان بند رکھی۔ میری انا اور ضد نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں میں اپنی خوشی کے لیے دوسروں کے دل توڑ رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے شاہد کا رویہ کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ وہ اب زیادہ خاموش رہتا، مگر اس کی خاموشی میں بھی میرے لیے احترام چھپا ہوتا۔ وہ اب بھی میری عزت و تکریم کرتا اور میری ہر بات کو اہمیت دیتا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کی خاموشی اور رویے کی وجہ وہ دکھ تھا جو اس نے اپنے دل میں چھپا رکھا تھا، لیکن میں نے خود کو یہ تسلی دی کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ یہ سب بھول جائے گا۔ چند دن یا ہفتوں میں اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور وہ پہلے کی طرح نارمل ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر میں نے اس کی اداسی کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ میری بہو کا رویہ بھی بدل گیا تھا۔ وہ اب زیادہ خاموش اور بوجھل رہنے لگی تھی۔ جب کبھی وہ میری طرف نظر اٹھا کر دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں بے بسی اور شکایت نظر آتی، مگر وہ فوراً نظر جھکا لیتی۔ وہ مجھ سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پاتی اور مجھے اس کی یہ بے بسی دیکھ کر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ آخر کار جب میں اپنے بیٹے کو اتنا بڑا دکھ دینے کا فیصلہ کر ہی چکی تھی تو بہو کی حالت میرے لیے کس طرح اہم ہو سکتی تھی۔ میری زندگی میں اب سب کچھ میری مرضی کے مطابق تھا۔ میں نے حالات پر قابو پا لیا تھا اور وقت کو اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دیا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی کہ میں نے اپنی جگہ اور اہمیت کو محفوظ رکھا۔ میں اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں مصروف تھی اور یہی سوچتی تھی کہ میں نے سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ شاہد کی خاموشی اور میری بہو کی بے بسی ایک خاموش داستان تھی جو میرے ضمیر کو کبھی کبھار جھنجھوڑ دیتی تھی۔ یہ سوچ کر کہ میرے فیصلے ہی درست ہیں، میں نے اس کی آواز کو ہمیشہ دبائے رکھا۔ ایک دن مجھے زارا کا فون آیا تو میں حیران ہو گئی۔ اس کی آواز کا بھاری پن واضح تھا کہ جیسے کوئی گہری پریشانی اس کے دل پر سوار ہو۔ میں نے اسے کئی دنوں سے فون نہیں کیا تھا، اپنے ہی مسائل میں الجھی رہی، اپنی بہو پر کڑی نظر رکھنے میں اس قدر مصروف تھی کہ اپنی بیٹی کو بالکل بھول گئی تھی۔ کیا بات ہے زارا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا تو زارا زاروں قطار ہونے لگی۔ امی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، پلیز جلدی آ جائیں، مجھے بچا لیں۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ میرا دل دہل گیا۔ مجھے کبھی گمان بھی نہیں ہوا تھا کہ میری بیٹی کسی مصیبت میں ہو سکتی ہے۔ بیٹا ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح، بس آپ آ جائیں، مجھ سے درد برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں سن کر لرز گئی، میرے ہاتھ پاؤں جیسے سن ہو گئے تھے۔ میری جان سے پیاری بیٹی جس کی آنکھوں میں میں نے کبھی آنسو نہیں آنے دیے تھے، اس کا باپ جب اس دنیا سے گیا تو میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اسے ہر دکھ سے بچایا تھا، اور آج وہ روتے ہوئے مجھ سے مدد مانگ رہی تھی۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میں ابھی آ رہی ہوں، تم فکر مت کرو۔ میں نے اسے تسلی دی اور فوراً شاہد کو فون کیا۔ اسے ساتھ لے کر زارا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ معاملہ اتنا سنگین ہوگا۔ جب ہم زارا کے گھر پہنچے تو جو منظر دیکھا اس نے میری آنکھیں پھاڑ دیں اور دل کو چھلنی کر دیا۔ میری بیٹی پریشان حال ایک جانب بیٹھی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر خوف اور آنسوؤں کے نشان تھے۔ اس کی ساس اور شوہر ایک طرف کھڑے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے غصے سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زارا نے مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ کر زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے اس کے شوہر کی طرف دیکھ کر چیخ کر پوچھا تو اس نے سر جھکا لیا۔ ارے کچھ نہیں ہوا، وہی ہوا ہے جو تمہاری بہو کے ساتھ ہوا تھا، بس اس نے ہی زیادہ شور مچا رکھا ہے، ایسی بھی کوئی آفت نہیں ٹوٹی۔ کی ساس کڑوے لہجے میں بولی تو میں نے حیرت سے زارا کی طرف دیکھا۔ اماں، میرے جڑوا بچے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مجھ سے روٹھ گئے، سیڑھیوں سے میرا پاؤں پھسلا اور میرے بچے ضائع ہو گئے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو میں سکتے میں رہ گئی۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ ایسی حالت میں سیڑھیاں چڑھو؟ میری آواز بمشکل نکلی تھی۔ امی، میری ساس کہتی ہیں کہ سیڑھیاں اترنے چڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں چھت پر کپڑے پھیلانے گئی، میری جان بڑی مشکل سے بچی ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ سسکتی ہوئی بولی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مکافات عمل اس قدر بھیانک ہوگا۔ میرا کیا گیا گناہ میری بیٹی کو بھگتنا پڑے گا، میرے جرم کی سزا میری بیٹی کو سہنی پڑی تھی۔ اماں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میری ساس مجھ سے خوش نہیں رہتی
کیونکہ زہیب نے مجھ سے محبت کی شادی کی ہے، حالانکہ میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلے، اب تو میرے بچے بھی نہیں رہے۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے اپنا سب حال بتا رہی تھی، جبکہ میری زبان تو جیسے چپ ہو گئی تھی۔ میں نے افسوس بھری ایک نظر کرسی پر بیٹھی اس کی ساس پر ڈالی تو میں سکتے میں رہ گئی۔ وہ تو میں خود ہی تھی، اس کی ساس، اور مجھ میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یقیناً وہ بھی اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنی بیوی کے نخرے اٹھاتے دیکھ نہیں پائی ہوگی۔ میں نے شرمندہ سی نظریں پھیر لی اور اپنی بیٹی کو لیے گھر چلی آئی۔ میں نے زارا کو اپنی باہوں میں لیے بیٹھی تھی۔ اسے تسلی دینے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ اس کو دکھ بے حد گہرا تھا۔ ایک تو اس کے دونوں بچے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ میں اپنے رب سے جتنی معافی مانگتی کم تھی۔ مجھے احساس تھا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ وہ میری اولاد کے سامنے آئی تھی۔ کاش میں اپنی بہو کے ہاں بچہ پیدا ہونے دیتی، مگر میں نہ جانے کس انا یا ضد میں گرفتار تھی۔ میں نے اپنی بہو کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو بھی کس قدر دکھ دیا تھا۔ اب جب میری بیٹی اس دکھ سے گزر رہی تھی، مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کتنا بڑا دکھ تھا۔ آج سے پہلے میرے لیے بچوں کا پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جانا معمول کی بات تھی۔ اکثر بچے پیدائش سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، مگر جب سے میں نے اپنے نواسے کھوئے تب مجھے احساس ہوا کہ یہ معمولی دکھ نہیں تھا۔ اب وہ دکھ اتنا گہرا محسوس ہو رہا تھا کہ بیان کرنا بھی مشکل تھا۔ کاش میں یہ سب پہلے سوچ لیتی تو آج میری بیٹی اس حال میں نہیں ہوتی۔ مگر بیٹی اور بہو میں یہی تو فرق تھا کہ بہو کا دکھ مجھے کبھی اتنا محسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ سب ڈرامہ اور بناوٹی لگتا تھا، جبکہ بیٹی کا دکھ میں نے صحیح معنوں میں محسوس کیا، اتنا کہ میرا دل پھٹ رہا تھا۔ مجھ سے تو اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ سمٹی لیٹی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اتنی حساس تھی، اپنے مسائل کبھی مجھ سے نہ شیئر کرتی، مگر میں خود ہی اس کے چہرے سے اس کی پریشانی سمجھ جایا کرتی تھی۔ اب بھی کتنے عرصے سے وہ اپنی ساس کی کڑوی کسیلی سن رہی تھی، مگر بچوں کے آنے کی خوشی میں سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ پھر جب وہ بچے روٹ کر چلے گئے تو اس کا دکھ اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ تم فکر مت کرو زارا، یہ بھی تمہارا اپنا گھر ہے، تم آرام سے یہاں پر رہو، کسی چیز کے بارے میں مت سوچو۔ تمہارا بھائی ابھی تمہاری حفاظت کرنے کے لیے زندہ ہے، پھر امی بھی ہیں جو تمہارا حوصلہ بنیں گی۔ شاہد نے زارا کو تسلی دی تو میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ کس طرح اچھا بھائی تھا جو اپنی بہن کے دکھ میں دکھی تھا، مگر میں نے اس سے اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور پہلی خوشی چھین لی تھی۔ اس یتیم نے ساری زندگی بنا باپ کے ہی گزاری، جبکہ میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ میں بڑی جوانی میں بیوہ ہو گئی ہوں، اس لیے سب کی ہمدردی اور پیار میرے لیے ہی تھا۔ میرے امی ابو نے اس موقع پر اتنا ساتھ دیا تھا کہ مجھے اپنے شوہر کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی، تبھی تو میں اپنے بچوں کے لیے ڈال بن پائی تھی۔ اگر امی ابو میرا ساتھ نہیں دیتے یا وہ اپنا روپیہ پیسہ میرے لیے چھوڑ کر نہیں جاتے تو میں کتنی مشکل زندگی گزارتی۔ تب مجھے اپنے بچوں کی محبت اور ان کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنے میں بڑی مشکل ہوتی۔ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ہمدردی کے لائق سمجھا، کیونکہ میں نے اتنا بڑا دکھ سہا اور بچوں کو شوہر کے بنا پالا تھا۔ حالانکہ امی ابو نے بچوں کے معاملے میں مجھ سے بڑھ کر کیا تھا۔ امی نے ہمیشہ بچوں کی دیکھ بھال کی، جبکہ میں ساری دنیا کی ہمدردیاں صرف اس بات سے سمیٹتی رہی کہ میں نے شوہر کے بعد بچوں کو اکیلے پال لیا تھا، ان کی تربیت اچھی طرح کی تھی۔ شاہد کی بات سن کر میرا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ مجھے معاف کر دینا شاہد، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، بلکہ تم دونوں ہی مجھے معاف کر دو۔ زارا نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ امی، اس میں آپ کا کیا قصور بلا؟ آپ بے وجہ اپنے ذہن پر بور ڈال رہی ہیں۔ نہیں، مجھے بولنے دو زارا، میں سب بتاتی ہوں۔ یہ سب میرا ہی قصور ہے۔ دراصل میں نے شاہد کا بچہ ضائع کروا دیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے علاوہ کسی اور کو اس گھر میں اہمیت ملے۔ اس لیے میں بہو کو زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ میری زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ شاہد کے سامنے جوڑ دیے۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہیں بہت بڑا دکھ دیا ہے، مگر مجھے ہو سکے تو معاف کر دینا۔ اب میں یہ گناہ اپنے دل پر مزید نہیں رکھ سکتی۔ میں صرف اتنا چاہتی تھی کہ میرے گھر میں میری اہمیت کم نہ ہو، اور میں دیکھ رہی تھی کہ بچہ ہونے سے تم اپنی بیوی کی طرف بہت توجہ دے رہے تھے۔ میں نے پورا سچ بول دیا تو شاہد نے جلدی سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ امی، آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، ایسا مت کرے پلیز۔ میں جانتا ہوں، میں سب جانتا ہوں۔ اس کے الفاظ مجھ پر بجلی بن کر گرے تھے۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ کیا تم سب جانتے تھے؟ میں نے کامتی آواز میں پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی امی، آپ کے انکار کرنے کے باوجود بھی ندا اتنا بڑا دکھ اپنے تک نہ رکھ سکی تھی۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، مگر میں خاموش رہا تھا۔ میں نے تو آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی ماں کو کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچاؤں گا، تو پھر میں کیسے آپ کو کچھ کہتا؟ اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ شاہد کی بات سن کر مجھ پر پہاڑ گر پڑا۔ اسے میری حقیقت معلوم تھی، اس کے باوجود بھی میں نے اس کے رویے میں کوئی فرق محسوس نہیں کیا۔ وہ اب بھی مجھے عزت دیتا تھا، حالانکہ میں عزت کے قابل تو نہیں تھی۔ میں اس کی ماں تھی،
اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اسے اس کی اولاد کی خوشی سے محروم کر دیتی. میں تو ایک ناگن ماں ثابت ہوئی تھی جو اپنی اولاد کی اولاد کو کھا گئی تھی. جبکہ میرا بیٹا کس قدر اچھا تھا. وہ اپنی اولاد کے قاتل سے بھی عزت سے پیش آ رہا تھا. میں کیا کرتا امی؟ ایک طرف میری اولاد تھی اور دوسری طرف میری ماں. میں نے یہی سوچا کہ ماں بہرحال اولاد سے بڑھ کر ہے، اس لیے میں نے آپ سے کوئی شکوہ نہیں کیا. شاہد دھیمے لہجے میں بولا. تو میں چپ ہو گئی. میں نے اس کے بارے میں کتنا غلط سوچا تھا، مگر وہ کس قدر عظیم تھا. اب تو میری معافی مانگنے کی بھی ہمت نہیں تھی. میرے منہ سے کوئی الفاظ ادا نہیں ہو سکا. تبھی وہ کچھ بجھا بجھا سا رہتا تھا. میں تو یہ سمجھی کہ اسے اپنی اولاد کا دکھ تھا، پھر دراصل اسے یہ دکھ تھا کہ اس کی اولاد کو تکلیف پہنچانے والی اس کی جان سے بڑھ کر پیاری ماں تھی. زارا بھی چپ سادے بیٹھی تھی. اسے یقیناً اپنی آئیڈیل ماں سے ایسی امید نہیں ہوگی. میں اپنی اولاد کی نظروں میں گر گئی تھی. مگر اماں، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس فیصلے میں میرا ساتھ ضرور دیں گی. اب میں دوبارہ سے رسک نہیں لے سکوں گا. اگر آپ کی نفرت ایک بار پھر بڑھ گئی اور آپ نے میرے ہونے والے بچے کو پھر سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا. میں مزید اس دکھ سے نہیں گزرنا چاہتا جس سے ایک دفعہ گزر چکا ہوں. میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ندا کے لیے علیحدہ گھر کا بندوبست کروں. اس کا بھی پورا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکے. میں نے کبھی نہیں چاہا کہ وہ آپ کی عزت میں کوئی کمی آنے دے. لیکن آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. میں یہاں پر بھی آتا رہوں گا اور آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا. کیا آپ مجھے اجازت دیں گی کہ میں ندا کے لیے الگ گھر کا بندوبست کر سکوں؟ وہ نظریں جھکا کر دھیمے لہجے میں بولا تو میرا دل کٹ کر رہ گیا. میں تو چاہتی تھی کہ میری اہمیت اور اس کی نظر میں کم نہ ہو، مگر وہ تو گھر چھوڑ کر جانے کی بات کر رہا تھا. یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر دیا. میری تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اس کو روب اور دبدبے کے ساتھ کہہ سکوں کہ گھر چھوڑ کر نہ جائے، بلکہ اس ندا کو اپنی زندگی سے چلتا کر دے. میرا سر خود بخود اسبات میں ہل گیا تھا. تم اپنی زندگی اور اپنی بیوی کی زندگی کے متعلق جو فیصلہ چاہو کر سکتے ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گی. میرے الفاظ سن کر وہ مطمئن ہو گیا. میں آپ کی اجازت کے بنا کچھ بھی نہیں کروں گا. امی، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا. وہ میرے پاؤں چھو کر کمرے سے باہر نکل گیا. میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی. میں نے نہ صرف اپنا بیٹا اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا بلکہ اس کی نظروں سے اپنی عزت بھی کھو چکی تھی، اور شاید یہی میری جرم کی سب سے بڑی سزا تھی.